الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم احکام رمضان سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص ان دنوں میں رمضان المبارک کے دنوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنے ہی تعداد پوری کر لے، یعنی اس کی قضا کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، فرض روزوں کی ایک تعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اور یہ تعداد کچھ زیادہ بھی نہیں ہے کہ سارا سال بس روزے ہی رکھتے جاؤ، بلکہ سال بھر میں صرف 29 یا 30 دن ہی روزے رکھنے ہیں، لہٰذا ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اس آیت کے ذیل میں معلوم ہوئی کہ بیماروں اور مسافروں کے لیے آسانی بیان کی گئی ہے کہ جو مسلمان بیمار ہو اور روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا کسی شخص کو رمضان میں لمبا سفر پیش آئے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں۔ جتنے روزے ان سے چھوٹ جائیں رمضان کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لینا چاہیے۔ جو نہایت بوڑھے ہو گئے ہوں اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل ہمت اور طاقت نہ ہو، اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو، تو ایسے لوگ فدیہ ادا کریں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ چوتھی چیز، اگر کوئی ایسی بیماری یا ایسا سفر ہو جس میں آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار یعنی رات بھر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے چند باتیں لکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے۔ جتنا ثواب روزہ رکھنے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ دوسری چیز یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے نہیں بچتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی۔ اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ چند احکام اور مسائل بھی سن لیجئے۔ سحری کھانا سنت ہے۔ اگر بھوک نہیں لگی ہو تو کم از کم 2-3 کھجوریں ہی کھا لے، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے، یا تھوڑا سا پانی ہی پی لے۔ دوسری چیز یہ کہ سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر بھی نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شبہ پیدا ہو جائے۔ تیسری چیز، اگر سحری جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان، تمباکو، چائے، پانی دیر تک کھاتا پیتا رہا، جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر لی تو بھی دیر سے کھانے کا ثواب مل گیا۔
چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھا جائے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی اور بڑا گناہ ہے۔ روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ بعض لوگ جلدی سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو کھا پی سکتے ہیں، چاہے نیت کر چکے ہیں یا نہ کر چکے ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔